ایک حدیث ہے مفلس کے تعلق سے. مفلس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کسے مفلس کہا ہے؟ ہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ یا مال دولت نہیں ہے. تو اسی کے تعلق سے حدیث ہے اللہ کے نبی نے کسے مفلس کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم یعنی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی. پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوقوں کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے اس سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اس کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ شخص ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری دعائیں اور نیکیاں اور عبادتیں کر لایا ہے، اس کے بعد بہت سارا ذخیرہ ہے، مگر اس نے دنیا میں لوگوں کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہے، کسی کا پیسہ رکھا ہے، کسی کا پیسہ نہیں دیا ہے، کسی پہ تہمتیں لگائی ہیں، تو کل قیامت میں وہ سب لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. انصاف کا دن طے ہے اور یہ بات برحق اور سچ ہے کہ انصاف ہوگا. تو اس بندے کی نیکیاں انصاف کے دن ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، اور اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا ان کے حقوق جو تھے وہ ادا نہ کر سکا نیکیوں کے ساتھ بھی، پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے تاکہ وہ جہنم میں جلے اور انصاف ہو سکے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. تو آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے دوسرا بندہ پریشان ہو، یا آپ ظلم کریں لوگوں پر، یا کسی کا مال چرائیں، یا کسی کا پیسہ لیں اور اسے نہ دیں. اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ اس کا پیسہ دیں، بلکہ آپ دیر اتنی نہ کریں کہ سامنے والا بندہ امید ہی چھوڑ دے کہ آپ پر اس نے قرض دیا تھا اور وہ اب واپس نہیں ملنے والا. یا آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے سامنے والے بندے کو رنجش پیدا ہو. رنجش بھی ایک بڑا گناہ ہے. تو آپ اس چیزوں کا دھیان رکھیں گے کہ ہمیں وہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے تو حقوق اللہ تو اللہ کے ہیں، اور جہاں حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ صرف ایک دوسرے کے ہیں. ایک بندے کے دوسرے بندے کے جو حقوق ہیں وہ ان میں آ جاتے ہیں. کسی نے کسی کا مال مارا ہے، کسی نے کسی کا مال چرایا ہے، اور کسی نے کسی کا پیسہ لے لیا اور دے نہیں رہا ہے، تو یہ سب حقوق العباد میں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن ایک سے دوسرے کو دلوائیں گے، اور وہی فیصلے کا دن ہے. اور وہاں پر عمل گنتیوں کے حساب سے نہیں تولے جائیں گے، وہاں پر وزن ہوگا. جتنا جس کا زیادہ دل دکھا ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا، اتنی ہی نیکیاں اسے زیادہ ملے گی. آپ اس بات پر توجہ فرما لیں تو انشاءاللہ
یہ حدیث ہے، اور حدیث سے ہی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اگر وہ ان پر توجہ اور غور فرمائے اور زندگی میں اتار لے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھیں گے، زندگی رہی تو بات باقی۔ السلام علیکم۔